ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں آخرت میں جنت میں آدمیوں کو 70 عمریں ملیں گی، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، یہ جو چلا آ رہا ہے کہ صاحب 72 عمریں جنت میں جو بھی جائے گا اس کو ملیں گی، تو وہ ابھی آپ نے کہا 70 عمریں، 70 نہیں شاید 72 کی بات ہے، تو 2 آپ نے کم کر دی پہلے ہی، تو 2 کم نہیں کرنا ہے بھائی، جب ہیں تو 72 ہی ملنا چاہیے کم کیوں ملے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ سوال ہے، یہ قاعدے سے اگر کوئی ناستک جو اللہ کو، ایشور کو، گاڈ کو نہیں مانتا ہے، وہ اگر پوچھے تو شاید اس میں کچھ وزن بھی لگے، لیکن جو مذہب کا جانکار ہے وہ یہ نہیں پوچھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں اس طرح کی کچھ باتیں ملتی ہیں کہ صاحب جو بھی سورگ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا تو وہاں پہ خدمت کے لیے بہت سی، جیسے حور ہم کہیں تو حور ملیں گی، لیکن اگر سناتن دھرم میں دیکھیں تو وہاں اپسراؤں کی ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ بہت سی اپسرائیں ہیں جو کہ آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دوسرے مذہبوں میں فیری یا پریوں کا استعمال کیا گیا ہے لفظ کہ وہ ملیں گی۔ تو اس طرح کے مذہب میں چیزیں مل جاتی ہیں کہ جہاں پہ سبھی مذہب میں، تو کوئی ایک مذہب کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے، جو پوچھنے کی بات، کہ ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہ بتانے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنت میں ہم کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، کیا چیزیں ہوں گی، کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ جو مرنے کے بعد جو چیز ہونی ہے، جو پہنچ گیا ہے وہاں، وہ لوٹ کے بتانے نہیں آتا ہم کو، اور جو ابھی پہنچا نہیں ہے اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے کہ وہاں پہ کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا۔ تو یہ بڑا مطلب ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مذہبی کتابوں سے یہاں وہاں سے جو چیزیں ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں اس سے تھوڑا بہت اس کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ جنت میں جانے کے بعد 72 حوروں کا جو ذکر کیا جاتا ہے، تو 72 نام کی کسی بھی کوئی بھی قرآن میں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ 72 حوریں ملیں گی، یہ ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ 72 لفظ آ گیا کہ صاحب حدیثوں میں بھی نہیں ہے۔ 3 حدیثیں ہیں اس ذکر کی کہ وہاں پہ جائیں گے تو ہم کو، یا جو جنت میں جائے گا اس کو خدمت کے لیے آپ خورے لڑکے، آدمی، عورت سبھی ملیں گے، تو یہ خدمت کے لیے ملنے والی بات ہے، لیکن 72 کی بات نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف یہ ہے کہ ایک بیوی اور اس کے علاوہ ایک اور، اس کا ذکر تو ہے، لیکن گنتی کے لحاظ سے اس چیز کا ذکر نہیں آتا ہے کہ 72 حوریں ہی ملیں گی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز 72 کا لفظ آ گیا ہے، جو کہ اب ہم لوگ اس کو مطلب بولتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو 2 چیزیں مذہب میں ہوتی ہیں، ایک متشابہات کی باتیں ہیں اور ایک محکمات کی بات ہے۔ متشابہات کی بات وہ ہے جو کہ بعد کی بات ہے، جو اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، آخرت کے بعد کی بات ہے، اور فلسفی کی بات ہے۔ اور دوسری ہے محکمات، جو شریعت اور جو ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہم کو کیا کام کرنا ہے، اس کی بات ہے۔ تو متشابہات کے لیے تو صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ زیادہ بحث مت کریے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو جانکاری کم دی گئی ہے۔ تیسری سورہ کی 7ویں آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں علم کم ہے، اور وہ لوگ اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں جو کہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں یا فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ محکمات پہ چاہے جتنی بحث کر لیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کی چیز ہے، ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے، تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ محکمات کی چیز کیا ہے۔ دوسری جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ بہت اہم چیز ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنت میں آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا، آپ اس کا سوچتے ہیں اور وہ چیز آپ کے خدمت میں حاصل کر دی جائے، پیش کر دی جائے گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو اب اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کو یہ اختیار وہاں پہ مل رہا ہے کہ جو چاہیں گے مل جائے گا، تو ہم 72 پہ ہی اپنے آپ کو کیوں روکے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں گے تو 100 لے لیں گے، ہم چاہیں گے تو 150 لے لیں گے، ہم چاہیں گے تو 1000 آ جائیں گی، ہم چاہیں گے تو 5 آئیں گی۔ یہ 72 کا ہی کیا مسئلہ ہے؟ ہم جو چاہیں گے مل جائے گا۔ جب وہ کہہ رہا اللہ کہ تم جو چاہو گے مل جائے گا، تو پھر 72 کی کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایک بےمانی بات ہو جاتی ہے کہ صاحب 72 حوریں ملیں گے۔ ارے جب ہم کو اختیار ملا ہوا ہے کہ جتنی چاہو مل جائیں گی، تو پھر
ہم جو چاہے لے لیں گے، اس میں لمٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز بہت جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں ہم تم کو وہ دیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، یعنی کہ ایسی چیز مل سکتی ہے اور ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جو ہماری اس دنیاوی لحاظ سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، کہیں زیادہ، جس کو ہم دماغ ہمارا جا بھی نہیں سکتا۔ تو جب ہم نہیں جا سکتا، جب ہم وہاں تک کی بات کو سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمیں وہاں پہ مل سکتی ہے چیز، اس کے لیے ہم یہ دنیاوی دماغ سے سوچ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں ہوئے مل جائیں گے، ہمیں وہاں پہ مرغا مل جائے گا، ہمیں وہاں بریانی مل جائے گی، یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہو گئی۔ شاید یہ بالکل نہ کے برابر کی چیز ہو جو وہاں پہ ہمیں ملنا ہے اور جس کے لیے ہم سوچ کے جا رہے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے ہم یہ بات جب کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے ہاں وہ مل گئی تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، اس بات کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ صاحب جنت میں جائیں گے 72 حوریں ملیں گی، لیکن کیا آپ نے ایسا کام دنیا میں کر رہے ہیں یا کرتے جا رہے ہیں کہ آپ جنت جا پائیں؟ آپ کو دوزخ کی یاد نہیں آ رہی ہے، نرک کی یاد نہیں آ رہی ہے، جہاں پر جا کر کے کنبی پاک نرک میں اس میں جلایا جائے گا، جہاں پہ آپ کو کھولتے تیل میں ڈالا جائے گا، جہاں پہ شیطان جو فرشتے ہیں وہ گدا لے کر کے آپ کی مطلب مزاج پرسی کریں گے، مطلب آپ کا جو سزا ہے وہ دی جائے گی، یا اور بھی اسی طرح کی بہت سی چیزیں۔ تو اپنے آپ کو پہلے وہاں پہ رکھیے تو کہ ہم جنت کے لائق تو ہیں کہ 72 حور کا خیال کرتے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیاوی میں جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو اس لائق تو بنائے کہ ہمیں 72 حوروں، ہم 72 ہی مان لیجئے، آپ وہاں جانے لائق تو بنیے کہ صرف ہوا میں ہے چیز۔ تو یہ چیز کو بھی سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 3 طرح سے چلتے ہیں، یا تو ہم ناستک ہوتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں تو ہمیں سیدھے سیدھے نرک ملنا ہے، جہنم کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہم یہاں بھی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اگر اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں جو مذہبی کتابیں ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، تو پھر جنت کا سوچنا کیا، صرف باتیں کر لیجئے۔ دوسری چیز، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا اجر تو ملے گا، ٹھیک بات ہے، لیکن سناتن دھرم میں بڑا اچھا اگزامپل ایک ہے کہ اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے تو چیزیں ملتی تو ہیں لیکن اس کے اثرات فائنلی بہت برے ہو جاتے ہیں۔ جیسے پرانوں میں کہانیاں آتی ہیں، بھسماسور کی جیسے ہم بات کر لیں، اس نے ہزاروں سال تپسیا کی کہ صاحب شیو جی کی تپسیا کرتا رہا اور شیو جی پھر جب اس کی تپسیا سے خوش ہو کر کے سامنے بھی آئے، آ کر کے انہوں نے کہا وردان مانگو، تو چھوٹتے ہی اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہمیں دے دیجیے شیو جی کہ جو ہم کو کوئی، ہم نہ تو دن میں مرے، نہ رات میں مرے، نہ صبح مرے، نہ شام کو مرے، نہ ہم کو آدمی مار پائے، نہ عورت مار پائے، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے اس سے مانگ لی۔ اب ہزاروں سال کے وردان سے شیو جی بندھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ وردان دیا، لیکن یہ تپسیا اس کی بہت فراخ دلی سے نہیں تھی، پوری طرح سے ڈیووٹیڈ نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ جب ہمارے پاس ہمیں وردان مانگنے کا وقت آئے گا تو ہم کوئی ایسی چیز مانگ لیں گے جس سے ہم دنیا جیت لیں، ہم سب سے طاقتور ہو جائیں، ہم دوسروں پہ اتیاچار کر سکیں۔ تو یہ جو ایک نفسی چیز خرابی تھی اس کی وجہ سے اس کو وردان تو ملا، لیکن ایک ایسی چیز چھوڑ دی گئی کہ بعد میں اس کو بھسم کیا گیا کہ شیو جی نے جس طرح سے اوتار لے کر کے کیا، وہ کہانی کی وہ جو ایک پرانک کہانی ہے اس میں وہ چیز آتی ہے کہ اس طرح سے وہ چیز ختم ہو گیا۔ کیونکہ اگر اسے سچے دل سے یہ تپسیا کی ہوتی، بنا اس کے دل میں کوئی اگر کھوٹ ہوتا تو وہ یہ بری چیز مانگ ہی نہیں پاتا، وہ تو ہمیشہ اچھی چیز مانگتا ہے، اور جب اچھی چیز مانگتا ہے تب اس کو جنت کا حقدار ہوتا ہے، وہ سورگ کا حقدار ہوتا ہے۔ تو اگر بری چیز کو لے کر کے ہم چلیں گے تو پھر ہم جنت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، اور اگر غلط کام کر رہے ہیں تب تو اہل ہی مالک، پھر جنت کے بارے میں بات کرنا ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم باتیں لے کر کے چلتے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہی ہو جاتی ہے کہ ہم جنت کے لیے اپنے کو بنائیں، اس لائق بنائیں، اس کے بعد پھر یہ سوچیں کہ ہم جب جائیں گے وہاں پہ تو ہمیں کیا چیز ملے گی، یہ اللہ بہتر جانے، ہم کو کیا معلوم کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہم کو ملنے والی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب چلتے ہیں تو ذکر ضرور ہے قرآن میں، وہاں پہ ہمارے خدمت کے لیے ہمارے جو بھی جنتی ہوں گے ان کے لیے یہ آپ پورے لڑکے بھی ہوں گے اور ینگ لڑکے ہوں گے، خوبصورت